رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑا ایک عجیب واقعہ پیش آیا. ابو دہداء نامی صحابی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما ہے. دو لوگ آتے ہیں اور ان میں سے آ کر ایک کہتا ہے اے اللہ کے رسول، میں اپنے گھر میں ایک دیوار بنانا چاہتا ہوں، اپنے گھر میں ایک دیوار بنانا چاہتا ہوں، اور اس دیوار کے راستے میں یہ جو میرا پڑوسی ہے اس کا ایک کھجور کا درخت حائل ہو رہا ہے. وہ کھجور کا درخت آپ اس سے کہہ دیجئے وہ مجھے دے دے تو تاکہ میں اس کو اپنی دیوار کے اندر کر لوں اور دیوار کو بنا دوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ بھائی تم اس کو دیوار بنانے دو، اور جو کھجور کا ایک ہی درخت ہے، کیا ہوتا ہے ایک درخت دینے سے، تم اس کو ایک کھجور کا درخت دے دو، میں تمہیں جنت میں درخت کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ اکبر کبیر. اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول، میں اس کو درخت دینے کو تیار ہوں. سوچ کی بات ہے، میں اس کے نصیب میں نہیں تھا. ایک اور صحابی بیٹھے ہوں، ابو دہداء ان کا نام، کہنے لگے اللہ کے رسول اگر میں اس سے درخت خرید لوں تو کیا مجھے بھی یہ بشارت مل سکتی ہے، یہ آفر میرے لیے بھی ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا ہاں تیرے لیے بھی یہ آفر ہے، اگر تو یہ درخت خرید کے اس کو دے دے تو تجھے بھی جنت کی بشارت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد یہ جاتے ہیں اس کے گھر میں اور اس کو جا کر کہتے ہیں کہ دیکھو میرا باغ جو ہے نا، میرا باغ مدینے کے اندر سب سے بڑا باغ میرا ہے، اور اس کے اندر 600 کھجوروں کے درخت ہیں. تم 600 کھجوروں کے درختوں والا میرا باغ لے لو اور اپنا مجھے ایک درخت دے دو، جس کے بدلے میں اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری سنائی. ایک درخت مجھے دے دو، مجھ سے وہ 600 درختوں والا باغ تم دے دو. انہوں نے کہا اس سے بڑی بات کون سی ہے، ٹھیک ہے بھائی یہ لے لو، تم مجھے وہ دے دو. ابھی یہ گھر واپس جاتے ہیں اور گھر جا کر اپنے باغ کے اندر نہیں داخل ہوتے، باہر ہی کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو، نیک بخت عورت کو آواز لگاتے ہیں کہ اے ام دہداء، ہم نے یہ جو کھجوروں والا باغ ہے یہ اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، اس کے بدلے میں ایک درخت لے لیا ہے، جنت میں لے لیا ہے. اے ام دہداء یہاں سے باہر نکلا. اب وہ عورت اگر ہوتی ہماری کوئی عورت، اس نے کہنا تو تیرا دماغ خراب ہے، تو کون سے سودے کر کے آ گئے، اور بچوں کی فکر نہیں ہے، پیچھے خاندان کی فکر کوئی نہیں، ہماری فکر نہیں. اللہ اکبر کبیر. ایسی عورتوں پر قربان جائیں جن کی سوچ اتنی اعلیٰ ہے، نظریہ اتنا اعلیٰ ہے. اس نے کہا ربح البیع، اے ابو دہداء تو نے کمال کا سودا کیا، تو نے کمال کی تجارت کی ہے، تو نے 600 درخت دے کر اللہ سے اس کی جنت میں ایک درخت لے لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تو جنت میں چلا گیا ہے، تو اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے، دنیا میں تو جیسے تیسے گزارا ہو جائے گا، لیکن اگر آخرت میں جنت میں درخت نہ ملا یا جنت نہ ملی تو پھر کیا بنے گا. ربح البیع. اپنے خاوند کو تسلی دیتے ہوئے کہا اے میرے سرداج، تم نے کیا کمال تجارت کی ہے، کیا خوبصورت تجارت کی ہے. اللہ اکبر کبیر. ایک اور واقعہ ہے اسی طرح. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے. ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے بھوک لگی ہے، کھانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر پیغام بھیجے کہ بھئی پتہ کرو میرے گھر میں کھانا ہے کہ نہیں. آپ کے گھر سے سارے گھروں سے پیغام یہی آیا کہ ہمارے گھر میں آج پانی کی سوا کچھ بھی نہیں. اور واقعی ایسے تھا، وہ جان بوجھ کے نہیں کہتے تھے، وہ بڑی سخاوت کی پیکر خواتین تھی. اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس کوئی بھوکا بندہ آ جائے اور اللہ کے رسول کو کھلائے بغیر بھیجتے؟ ایسے ہو ہی نہیں سکتا، ایسے ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن. تو کہنے لگے اللہ کے رسول ہمارے گھر میں پانی کی سوا کچھ بھی نہیں. اللہ کے رسول نے مجلس سے بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کہا کون ہے جو اس کو آج کھانا کھلا دے، کون ہے جو اس کو آج کھانا کھلا دے. ابو طلحہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے یہ سعادت بخشیے، میں آپ کے مہمان کو کھانا کھلاتا ہوں. مہمان آپ کے، کھانا میں کھلاؤں. اپنے گھر لے جاتے ہیں. ام سلیم بتاؤ گھر میں کیا حالات؟ کہنے لگی اللہ کی قسم ہے آج تو میرے اور آپ کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا بچا ہوا ہے، بچوں کو کھلانا ہے. ہم نے آج ویسے بھی بھوکا رہنا تھا، بچوں کا کھانا ہے بس، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. کہنے لگے اے ام سلیم دیکھو اللہ کے رسول کا مہمان، اللہ کے رسول کا مہمان ہے، اللہ کے رسول کے مہمان کو ہم خالی ہاتھ واپس نہیں بھیج سکتے، اور میں اللہ کے رسول سے وعدہ کر کے آیا ہوں میں نے اس کو کھانا کھلانا ہے. تو کہنے لگی پھر کیا کرے؟ کہا اپنے بچوں کو کسی طرح بہلا کر، کسی طرح ان کو آگے پیچھے کر کے سلا دو، اور تم نے کیا کرنا ہے مہمان کے لیے کھانا تیار کرو، اور رات کو جب ہم کھانا کھا رہے ہوں گے تو تم نے اس وقت چراغ بجھا دینا. اللہ اکبر کبیر. مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے کیسے کیسے پلان بن رہے ہیں.
کیسے کیسے پلان بن رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کھانا ایک ہی بندے کا ہے. اگر ہم نے ساتھ کھانا شروع کر دیا تو پھر اس کو کیا بچے گا. تو رات ہوئی ہے، بچوں کو سلا دیا گیا ہے، بھوکے سلا دیا، اور بیگم نے اٹھ کے چراغ بجھا دیا، اور دونوں ساتھ ویسے ہی چپ چپ کر رہے ہیں، ویسے ہی انگلیاں ہاتھ اٹھا رہے ہیں تاکہ اس کو محسوس ہو کہ کھانا کھا رہے ہیں. حقیقت میں وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے، ویسے ہی دکھلا رہے تھے کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، کھانا وہ مہمان ہی کھا رہا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. ابھی صبح ہوتی ہے، اس معاملے کو اللہ کے سوا کسی نے نہیں دیکھا تھا. اس معاملے کو اللہ کے سوا، کاش یہ وہ عمل کریں جو اللہ کے سوا کسی کو پتا نہ. آج ہم کوئی ذرا سا کام کر لیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پوری کائنات کو پتا چلے. نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال. ایسے ہی پہلے تو یہ ہوتا تھا نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر فیس بک پہ ڈال، اسٹیٹس پہ ڈال، ہر کام اسٹیٹس پہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. قوم کی سوچ کیا بن چکی، ہر کام اسٹیٹس پہ. ہم نے لوگوں سے بدلے لینے، لوگوں سے تعریفیں، لوگوں سے وعدہ کروانی ہے، یہ اللہ سے وعدہ کروانی ہے. اللہ تعالیٰ ہی دیکھ رہا تھا، کائنات میں اور کوئی اس منظر کو دیکھ نہیں رہا تھا. اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے رسول کو بھی پتا نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. صبح ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو طلحہ پہنچے ہیں تو اللہ کے رسول مسکرا رہے، ہنس رہے. کہا ضحک اللہ اللیل من فعالکما. اے ابو طلحہ، آج رات کوئی عجیب کام ہوا ہے، اللہ نے تمہارے اس منظر کو دیکھ کے اللہ مسکرا دیے، اللہ تمہارے اس عمل سے ہنس پڑے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ آیات نازل فرما دی ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ آپ کے صحابہ میں ایسے بعض نیک لوگ بھی ہیں جو اپنی پیٹ کی بھوک کو برداشت کرتے ہیں لیکن لوگوں کو بھوکا واپس نہیں لوٹاتے، اپنے اوپر لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. بچوں کو بھوکا سلایا، خود بھوکے رہے، لیکن اپنے رسول کے مہمان کو بھوکا نہیں جانے دیا. اللہ تمہاری اس بات پہ رات کو ہنس پڑا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو سامعین محترم، سوچ کا فرق. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. یہ حدیث بڑی اہم ہے، اور یہ حدیث ہر نوجوان اور ہر آدمی کو اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے. 4 قسم کے لوگ. فرمایا کہ ایک آدمی وہ ہے عبد رزقہ اللہ مالا وعلما. ایک آدمی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے، لیکن اور اس مال کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ اپنے رب سے ڈرتا ہے. مال کو خرچ کرنے میں اپنے رب سے ڈرتا ہے، اور اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، یصل فیہ رحمہ، صلہ رحمی کرتا ہے، اور ویعمل فیہ ویعلم فیہ للہ فیہ حقا. فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو اس میں حق ہے اس کو پہچانتا ہے. فہذا بافضل المنازل. فرمایا کہ سب سے خوبصورت آدمی جس کو اللہ نے مال بھی دیا، علم بھی دیا، اور اس مال کو اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق جہاں مناسب سمجھتا ہے، جائز سمجھتا ہے، وہی خرچ کرتا ہے، صلہ رحمی بھی کرتا ہے، رشتہ داروں پر بھی خرچ کرتا ہے. فہذا بافضل المنازل. فرمایا کہ یہ سب سے خوبصورت آدمی، سب سے بہترین آدمی. دوسرا آدمی کون؟ فرمایا وعبد رزقہ اللہ علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النیت. ایک آدمی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، سوچ ہے، اس کی نیت ہے، لیکن اس کے پاس مال نہیں، جیب میں پیسے. اب یہ اس کو دیکھ کے کہتا ہے کاش یا اللہ تو نے مجھے بھی مال دیا ہوتا، میں بھی اس کی طرح تیری راہ میں خرچ کرتا، میں بھی اس کی طرح مسجدیں بناتا، میں بھی اس کی طرح لوگوں کو کھانا کھلاتا، میں بھی اس کی طرح رشتہ داروں پہ خرچ کرتا، میں بھی اس کی طرح زکوٰۃ دیتا، حج کرتا. کہ اللہ مجھے اگر مال دیا ہوتا میں یہ کام کرتا. سوچ کتنی خوبصورت. فرمایا کہ فہو صادق النیت. اس کی سوچ اور نیت بالکل خالص ہوتی ہے. فرمایا فہو بنیتہ فاجرہ ما سوا. فرمایا اللہ اس کی نیت کی وجہ سے اس کو اس کے برابر لاکھا کرتے ہیں. وہ جو پہلا آدمی ہے اس کی نیت کی وجہ سے یہ اس کے برابر ہو جاتا ہے. اور تیسرا آدمی وہ ہے فرمایا وعبد رزقہ اللہ مالا ولم یرزقہ علما. ایک آدمی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے لیکن علم نہیں دیا، جاہل ہے، دین کے احکامات سے نابلد ہے، حرام کاریوں میں پیسے لگا رہا ہے، غلط کاموں میں پیسے لگا رہا ہے، ہر غلط کام میں پیسے پھینک دیتا ہے، جمعے کھا رہا ہے، سود کے نام پہ پیسے دے رہا ہے، ہر غلط کام کرتا ہے اور عیاشیاں کر رہا ہے. فرمایا کہ فہذا بأخبث المنازل. یہ کائنات میں سب سے گندا اور بدترین انسان. اور چوتھا آدمی وہ ہے وعبد لم یرزق اللہ مال ولا علما. چوتھا آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے نہ مال دیا ہے نہ ہی علم دیا ہے. تیسرے کو مال تھا، علم نہیں تھا. اس کے پاس نہ مال ہے نہ علم ہے. یہ کیا سوچ کے بیٹھا ہے؟
اور میرے پاس پیسہ ہوتا نا تو میں بھی اس کی طرح ایشیا کرتا. ہے کہ نہیں ایسے؟ آج ایسے نوجوانوں کی سوچ ہے کہ نہیں؟ اور میرے پاس بھی پیسے ہوتے ہیں نا تو میں بھی تمہیں دکھاتا کہ کیسے عیشی ہوتی ہے. میں بھی ہوائی فائرنگ کرتا, میں بھی شرابیں اڑاتا, میں بھی سگریٹ پیتا, میں بھی گندے گندے کام کرتا, میں بھی جناب ہو جاتا, یورپ کا ٹور لگا کے آتا. ایسی سوچ ہے کہ نہیں؟ نیت, اس نے کچھ کیا نہیں ہے, غلط کام کیا نہیں ہے, اور کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے, لیکن نیت گندی ہے, نیت سوچ بری ہے. فرمایا کہ یہ دونوں, یہ تو وہ تو اپنے عمل کی وجہ سے اور یہ اپنی نیت کی وجہ سے دونوں ایک لیول پہ آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے, دونوں اپنی برائی میں بالکل برابر ہو جاتے ہیں.